والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عاصمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر حرمت برکۃ الوحی واذا تصابت بینہم سقطت من عین اللہ. تین باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور عظمت ان کے دلوں سے اللہ نکال دے گا. دنیا کو بڑا سمجھ لینا یہ اللہ جل شانہ و والوں کی نظروں میں انسان کو گرا دیتا ہے. جب انسان دنیا کو بڑا سمجھنے لگے، ہم اور آپ سب یہ جانتے ہیں اور بار بار یہ سنا ہے، اللہ ہم اور آپ کے دلوں کے اندر اس بات کو اتار دے اور ہم کو اللہ جل شانہ و والوں سمجھنے والے دل نصیب فرما دے. اس وقت ہم اور آپ اپنے آپ کو زندہ تو سمجھتے ہیں اور دل بھی ہم اور آپ کے اندر دھڑکتا ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اور اس سے ہم کو دھوکہ ہوا ہے کہ شاید ہم لوگ زندہ انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ زندگی ہم اور آپ جو گزار رہے ہیں یہ زندہ دل انسانوں کی زندگی نہیں ہے. دل انسان کے بیمار ہو جاتے ہیں اور دل انسان کے مر جاتے ہیں. اس وقت دلوں کے اوپر ایمانی موت طاری ہے. دل کے اندر جس چیز کو ہونا چاہیے ان چیزوں سے دل خالی ہے. اللہ کی ذات سے محبت اور اللہ جل شانہ و نوازوں کی عظمت سے متاثر ہونا یہ دل کی زندگی ہے، اور اسی پر انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے محنت کی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہوگا تو پورا بدن ٹھیک ہوگا، اور جب وہ بگڑ جائے گا تو پورا بدن بگڑ جائے گا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، الا وہی القلب، اور سنو کہ وہ دل. اس لیے نبی علیہ الصلوات و تسلیمات نے انسانوں کے اوپر محنت کی ہے، انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی کہ انسان کا دل انسانوں والا بن جائے تو پھر باقی وجود خود بخود سر تسلیم خم ہے. جو مزاج یار میں آئے پھر انسان کا وجود خود بخود وہ تسلیم ہو جاتا ہے. آنکھیں ٹھیک دیکھنے لگتی ہیں جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کان صحیح سنتے ہیں، اور آدمی کی زندگی ٹھیک طریقے سے گزرتی ہے جب انسان کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور دل اللہ نے بنایا اپنے لیے. بار بار یہ بات ہم اور آپ کے سامنے آئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک جو وجود عطا کیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعضاء اور جوارح دیے ہیں. اس میں دماغ بھی ہے، دل بھی ہے، ہاتھ اور پاؤں بھی ہے، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے. اور سب جانتے ہیں کہ ہر عضو کا اپنا اپنا عمل ہے. پاؤں کا کام اپنا معلوم ہے کہ پاؤں سے آدمی کیا کام لیتا ہے. ہاتھوں کا کام بھی معلوم ہے کہ ہاتھوں سے آدمی چیزوں کو پکڑتا ہے. آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، دل سے چاہتا ہے. تو یہ ہر عمل کا عضو کا اپنا اپنا عمل ہے. اور اس میں انسان کے اندر جو دل ہے، دل کا عمل وہ چاہت، طلب، محبت ہے. دل کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے، اور دل کسی نہ کسی چیز کی طلب رکھتا ہے، اور دل کے اندر کسی چیز کی محبت آتی ہے. دل کے اندر محبت، دل کا عمل محبت ہے، اور یہ کسی نہ کسی سے دل محبت ضرور کرے گا. اور جب کرنے کی چیزوں سے محبت کرے گا تو نہ کرنے کی چیزوں سے انسان کا دل دور ہوگا. اور جب جن سے محبت ہونی چاہیے ان سے انسان کی محبت نہیں ہوگی تو پھر جن سے محبت نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں سے آدمی کی محبت ہو جائے. دو چیزیں انسان کے سامنے ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آدمی کے سامنے آخرت ہے. جب آدمی کی محبت آخرت سے ہوگی تو دنیا سے انسان دور ہوگا،
اور دنیا سے انسان کا دل ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب انسان آخرت کی محنت نہیں کرتا تو پھر دل دنیا کے اندر پھنس جاتا ہے، اور دنیا انسان کو پھنسا لیتی ہے اور شکار کر لیتی ہے، اور پھر انسان دل کا اندھا، یہ انسان پھر دنیا کے اوپر فریفتہ ہوتا ہے۔ ایک مثال جو میں نے بھی عرض کی ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کا وجود اللہ جل شانہ والوں کی نظر کے اندر بہت گندا وجود ہے، اور اللہ نے دنیا بنائی ہے، لیکن اس دنیا کو اللہ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان اور پیغام انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ نے دنیا کے متعلق فرمایا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور شیطان تم کو دھوکے میں دنیا کے بارے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی چیزیں انسان کے لیے شیطان مزین کرتا ہے۔ دو دشمن انسان کے ساتھ ہے، نفس و شیطان۔ نفس آدمی کے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے، اور شیطان انسان کے لیے باہر کے نقشوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے باہر کے نقشے انسان کو خوبصورت نظر آتے ہیں، تو آدمی اپنی خواہش اور خوبصورت نقشوں سے پورا کرنے کی پھر کوشش کرتا ہے۔ آدمی کی ضروریات ہیں، ضرورت آدمی کی کھانا پینا، لباس، مکان، گاڑی، عورت، یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ ضروریات ہے انسان۔ تو انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے، اور پھر باہر کے نقشے انسان کے لیے شیطان مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے خلق الشیطان مزینا، شیطان مزین چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور جس کو قرآن نے بنایا ہے 7 چیزیں ہیں جس کو شیطان انسانوں کی نگاہوں کے اندر مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی محبت انسانوں کے لیے مزین کی گئی۔ 7 چیزیں انسانوں کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کی جاتی ہیں۔ کون بنا کے پیش کرتا ہے؟ شیطان انسانوں کے لیے 7 چیزوں کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سب سے پہلی چیز جس کو ذکر کیا گیا ہے وہ عورتیں۔ تو انسان کے اندر سب سے پہلی جو انسان کے لیے شیطان مزین کرتا ہے، اور شیطان انسان کے لیے گرفت کا سب سے بڑا ذریعہ اور آلہ جو سمجھتا ہے وہ عورت کو سمجھتا ہے۔ زر زن زمین، اور آپ نے یہ سنا ہے 3 چیزیں انسان کے لیے بہت فتنہ ہے۔ زر یعنی مال، زمین جائیداد، اور زن عورت، یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اس وقت دنیا کا باطل انسانوں کے لیے تباہی کا سب سے بڑا آلہ اور ذریعہ جس چیز کو بنا پیش کرتا ہے وہ انسانوں کے لیے عورت ہے۔ اور عورت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من فتنة النساء، کہ میں نے دنیا کے اندر بہت فتنے ظاہر ہوں گے، لیکن ان فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ جو انسان کو بہت ضرر دینے والا ہے اور مردوں کو بہت خراب کرنے والا ہے وہ فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، کہ جو انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ فتنہ انسان کے دین کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں عورت کی آزادی کے نام پر جو فتنہ دنیا کے اندر برپا کر دیے گئے، پردناک عورتوں کو جس طرح سے بے پردہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور گھروں سے نکال کر عورتوں کو بازار کی زینت بنانے کی جس طرح سے ذہن سازی کی گئی، جس طرح سے محنت کی گئی ہے، کہ اب اس کے لیے اب دن بدن یہ آزادی کے مطالبے عورتوں کی جانب سے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مرد بھی عقل کا اندھا بنتا چلے جا رہا ہے، اور یہ عقل کے اوپر مردوں کے بھی پردے پڑ رہے ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ دنیا میں مرد اور عورت، یہ عورت مرد کے شانہ شانہ بشانہ۔ اب ہر جگہ کیوں اب ہم موبائل فون اٹھائیں تو عورت بات کرتی ہے، جواب عورت سے ملتا ہے، کسی اسپتال میں جائے، کسی ادارے کے اندر جائے، شناختی کارڈ بنانے کے لیے جائے، پاسپورٹ بنانے کے لیے جائے، اسپتالوں کے اندر جائے، تو سب سے پہلے آدمی کو جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ عورت ہوتی ہے، کاؤنٹر پر عورت کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور سب سے استقبالیے پر عورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، معلومات دینے کے لیے عورت کو استعمال کیے جاتا ہے۔ تو اب ہر جگہ کے اندر سب سے زیادہ عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور آپ نے یہ سنا شیطان جب مردود ہوا
تو اللہ تعالیٰ سے اس نے کچھ مطالبات کیے، اور ایک مطالبہ یہ کیا کہ مجھے انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، کہ جب انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت تک مجھے زندگی دے دے، مہلت دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، میں نے مہلت تجھے دے دی، موت قیامت تک اب تجھے زندگی ملے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ مجھے زندگی تو دے دی، لیکن اس کے اندر اب ظاہر ہے کہ شیطان کا کام شیطانی کرنا ہے اور اپنی دعوت چلانا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے مجھے دعوت دے دے تاکہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو بلاؤں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے گانا، باجے، ساز و رباب، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی شیطان، کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی جو دعوت ہے وہ ہے گانا، باجا، ساز، رباب، لہو لعب کا یہ سامان، ڈھول باجے، یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا سبب ہے۔ اور شیطان یہ دعوت ہے انسان کی، گانا شیطان کی دعوت ہے، ساز و رباب یہ شیطان کی دعوت ہے۔ اور یہ ساز و رباب یہ دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر، مسجدوں کے اندر، اب موبائل کے اندر جو گھنٹیے ہیں اور مختلف ٹون جو بجتے ہیں، اور گڑیوں کے اندر اور اسپتالوں میں جائیں، اور دنیا کے ممالک کے اندر ٹرینوں میں سفر کریں، ہوٹلوں کے اندر آدمی جائے، مسافر خانوں کے اندر جائے تو دھیمی دھیمی آواز سے گانا بجتا رہتا ہے۔ ہر جگہ جائے تو دھیمی دھیمی آہستہ آہستہ آواز سے مسلسل 24 گھنٹے گانے بج رہے ہوتے، ٹرینوں میں بج رہے ہوتے، بسوں کے اندر بج رہے ہوتے، ہوٹلوں کے اندر بج رہے ہوتے، دفتروں کے اندر گانے بج رہے ہوتے، گاڑیوں کے اندر گانے بج رہے ہوتے۔ تو یہ شیطان کی اتنی محنت ہے کہ انسان کو یہ آوازیں یہ انسان کے دل کو برباد کرنے کے اسباب ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ گانا اور ساز و رباب، ان چیزوں سے دل جتنا برباد ہوتا ہے اور انسان کے اندر کفر اور نفاق جس طرح سے آدمی کے اندر زندہ ہوتا ہے، جیسے پانی زمین کے اندر غلے کو اگاتی ہے، ان گانوں اور باجوں سے انسان کے اندر کفر اور نفاق کے جذبات کیسے ابھرتے ہیں۔ اب اس کو انسانوں کے لیے کتنا محبوب بنایا گیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی کیا قیمت ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں اور لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اپنی محفلوں میں باقاعدہ قاریوں کو باقاعدہ بلاتے ہیں، اور وہ قاریوں سے قرآن کی فرمائش کی جاتی ہو کہ قرآن پڑھو، اور پھر ان کو قرآن کی قدر اور عزت و عظمت کے طور پر ان کو آدمی دنیا اور اپنی عزت پیش کرتا۔ لیکن نہیں، رنڈیاں جو ناچنے والی ہوتی ہیں، ایک ایک گانے پر ان کو لاکھوں کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں۔ اپنی شادیوں میں ناچنے والوں کو بلایا جاتا ہے، لاکھوں روپے ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ کسی نے قرآن پڑھنے والے کو بلایا ہو اور قرآن کی تلاوت اس سے کرائی ہو، اور وہ پھر اس قرآن کے پڑھنے کے صلہ اور عوض، اس کو قرآن کا عوض تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کا اکرام کیا گیا۔ لیکن اب ظاہر بات ہے کہ یہ مقابلہ ہے کہ لوگوں کے لیے گانا اور باجا اتنا مزین کر کے کیا ہے کہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے یہ لوگ کماتے ہیں گانے کے پیچھے، اور کروڑوں روپے، اور ان کو دنیا کے اندر ایک شہرت ہے اور ایک عزت ان کو دی جاتی ہے، گاڑیاں پیش ہوتی ہیں، کوٹھیاں ان کو دی جاتی ہیں، ایک ایک گانے پر کروڑوں روپے ان کو دے دیے جاتے ہیں، ان پہ پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، ان کی عزت اور آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ اس لیے دوستوں کے اندر بھی شوق ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بہن کو فلمی ایکٹر بنا، اس کو اینکر بنا۔ اب چینلوں کے اوپر دیکھیں، ٹی وی میں دیکھیں، چینل دیکھیں، ریڈیو کے اوپر دیکھیں تو آدمی کا سب سے زیادہ واسطہ عورتوں کے ساتھ پڑتا ہے۔ اب یہ کام تو عورتوں کا نہیں تھا، لیکن عورتوں سے یہ کام کیوں لیا جاتا اور عورتوں کو بے پردہ کیوں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ ہماری ماں اور بہنوں کو عورت کی اصل شکل یہ دکھائی جاتی ہے کہ اصل عورتیں تو یہ ہیں، تم کو تو گھروں کا جانور بنا دیا گیا ہے، اصل عورتیں تو یہ ہیں جس کا کردار ہے۔ اور اخبارات کے اندر بھی آتے ہیں عورت کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ زندگی کے دو پہیے ہیں، لیکن عورت کو بے حیا کر دینا اور بے پردہ کر دینا، برہنہ کر دینا،
محروموں کی نگاہوں کا حوث کا نشانہ بنا دینا یہ عورت کا مقام ہے، تو یہ عورت کا مقام ہرگز نہیں۔ لیکن اب یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ عورتوں کو، رنڈیوں کو نچوایا جائے اور ان کے اوپر پیسے نچھاور کیے جائیں، اور سب کو معلوم ہے کہ بڑے دولت مند ہوتے ہیں، گانا گانے والے، ناچنے والے، رقص والے، فلمی ایکٹر، یہ دولت مند ہوتے ہیں، یہ ایک ایک فلم پر کروڑوں روپے ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ کون سی چیز ہے؟ شیطان نے محنت کی، انسانوں کے لیے انسان تیار کیے، اور انسانوں کے اس کردار کو لوگوں کے سامنے ایسا نمایاں پیش کیا گیا ہے کہ انسان نے مالدار بننا ہو، دو دنیا شہرت حاصل کرنی ہو تو شہرت کے لیے تمہارا یہ راستہ، لیکن اس کے مقابل میں قرآن کی عزت و عظمت، اس کا مقام و مرتبہ، اب ہم اور آپ کی نظروں میں بھی کیوں اپنے بچوں کو، ہم قرآن کو اور قرآن والوں کو دنیا کی نگاہوں میں اتنا گرا دیا گیا ہے، نعوذ باللہ اتنا گرا دیا گیا ہے کہ اب کوئی آدمی بہت ہی غیرت نہ ہو تو ہمت نہیں کر سکتا کہ آدمی خود قرآن پڑھے یا بچوں کو قرآن پڑھا۔ قرآن کا حافظ بنانا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہ جس کے اندر ایمانی غیرت ہوگی اور وہ اپنی دنیا کو داؤ پہ لگا دے گا۔ ہمارے شاگرد ہیں، یہیں پہ ہمارے پاس پڑھتے رہے، یہیں پہ فارغ ہو گئے، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور اچھے قاری بھی ہیں، اور اب وہ مسجد کے اندر ایک مسجد میں تھے، تو مسجد کے متولی کا رویہ تو ایسے تھا کہ اب آخر کار پھر انہیں ایک امام تھے، پھر انہوں نے تھے، وہ سلسلہ تھا مدرسے کو بھی ختم کر دیا، تو اس لیے تو میں نے ان سے پوچھا، کہتے ہیں کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ وہ امام کو امام نہیں، امام کو مزدور سمجھتا ہو، اس کی نیت یہ کہ امام نہیں ہے جس کے پیچھے ہم زندگی کا سب سے بڑا عمل جو نماز ہے، اس کے لیے ہم نے ان کو اپنا امام بنایا ہے، جو آدمی کی زندگی کا سب سے بڑا عمل ہے، اور اس کے لیے ہم نے ان کو پیشوا بنایا، اور ان کے پیچھے ہم جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس کو مزدور سمجھتے ہیں کیونکہ ہم تنخواہ دیتے ہیں۔ تو اس مسجد سے گئے، کہتے ہیں تو مجھ سے مشورہ کر رہے تھے کہ ایک دوسری مسجد میں، بڑی مسجد ہے، وہاں پر امام نہیں تھے، تو میں چلا گیا، تو کسی نے بھیجا کہ آپ کی امامت کے لیے، تو میں گیا، تو جو ذمہ دار ہے مسجد کے، اور انہوں نے اس سے بات کی، تو انہوں نے کہا تھا بڑی مسجد ہے، اچھا خاصا محلہ ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تنخواہ تمہیں 2000 روپے دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، نائب کو بھی 2000 دیتے ہیں، تمہیں بھی 2000 دیتے ہیں۔ تو کہتے پھر میرے والد نے مجھ سے کہا کہ 2000 لینے کی نہ 2000 لو نہ 3000 لوگوں سے کہو کہ میں دین کی خدمت، میں نے تمہیں اسی لیے پڑھایا کہ تم دین کی خدمت کر لو، لہٰذا تم 2000 بھی نہیں لینا۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے جب ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں یہ 2000 بھی نہیں لوں گا، تو کہتے وہ مسجد کا متولی اتنا خوش ہو گیا کہ مجھ سے یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اب نائب کو ہم 4000 دیں، یا جو آپ 2000 نہیں لے رہے ہو تو نائب کو پہلے 2000 دیتے تھے، اب 4000 دیں گے۔ کہتے ایسے خوش ہو گئے جیسے 4 دیکھ لیے انہوں نے عید کہ مولوی صاحب نے کہا کہ میں مفت پڑھاؤں۔ اب یہ پڑھانے والا تو اپنی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، پورا کر رہا ہے کہ میں نے علم پڑھا ہے، دین کے لیے پڑھا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہ ہوتا، آخرت سامنے نہ ہوتی، تو کوئی تو آدمی وہ چوکیداری کے لیے بھی 10-20 ہزار روپے کے اوپر تیار نہیں ہوتا، گاڑی کے ڈرائیورنگ کے لیے وہ 20,000 سے کم پہ تیار نہیں ہوتا، اور یہ مسجد کا امام اور زندگی اپنی پابندی، زندگی دین کا اور دوسروں کا پابند کرنے کے لیے کیوں آدمی 2000-3000 پہ تیار ہوتا ہے؟ لیکن یہ صرف دین کے لیے کہ اس کے دل کے اندر یہ عظمت ہے کہ وہ یہ قربانی دیتا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر قرآن کو اور یہ عظمت اور وقار اس کو دینا چاہیے تھا۔ سب سے زیادہ عزت اور عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ عزت اور عظمت کا معاملہ قرآن والوں کے ساتھ، دین کے پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ، اور یہ علم جو زندگی کے لیے اصل جو زندگی کا مقصد بتانے والا علم ہے، ضروریات والا علم نہیں ہے، مقصد زندگی بتانے والا ہے، جو آدمی کو زندگی کا مقصد بناتا ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو نہیں پیدا کیے، ظاہری وجود کی اصلاح کرنے والوں کو بیمار ہو جائے تندرستی کے لیے، اس کو جیسے ہم طبیب، حکیم، ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن کسی سے کہیں کہ آپ کیا ہے، کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، میں حکیم ہوں، طبیب ہوں، سرجن ہوں، تو اب یہ اس کے لیے بھی ایک فخر کا منصب ہے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار الحمدللہ میرے بیٹے ڈاکٹر بن گئے اور فلانا بن گئے۔ اب یہ ایک عزت دنیاوی لحاظ سے تو عزت کی چیز ہے، لیکن یہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں
یہ اپنے لیے زیادہ وقار اور فخر کی چیز سمجھتا ہے یا کوئی یہ سمجھتے کہ میں قرآن کا حافظ بن گیا؟ کون ان دونوں میں اپنے لیے اور لوگ اس کو زیادہ وقار کا منصب سمجھتے ہیں؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، علم کا حاصل کر لینا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور زندگی کی روح ملتی ہے وہ علم سے۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے دنیا، انسان کا یہ وجود، اس کے اندر آنکھیں کام کرتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان، جو سارا وجود ہے وہ اندر میں ایک قوت موجود ہے، روح، جس کی وجہ سے یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں۔ اور روح یہ ڈھانچے کا محل ہے کہ اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا تو یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں۔ اور وہ روح جب نکل جاتی ہے تو پھر آنکھیں بدبودار، منہ بدبودار، پورا وجود سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اور یہ سارا کا سارا وجود، جس کو مردار کہتے ہیں کہ یہ مردار جانور، بکری، اس کے اندر روح ہے تو زندہ ہے، جب اس سے نکل جائے تو کہتے ہیں بکری مردار، بکری نہیں، مردار جانور ہے۔ اس طرح زندگی کے تمام نقشے مردار جانوروں کی طرح، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا جیفا، دنیا، زمین، مکان، ہوٹل، مارکیٹ، ہمارا پلازا، ہمارے دفتر، ہماری وزارتیں، ہماری صدارتیں، یہ سب مردار جانور ہیں۔ ان کے اندر روح ڈالنے کے لیے اللہ کا حکم اس کے اندر زندہ ہوگا تو پھر یہ نقشے ہوں گے جو زندگی بنانے والے ہوں گے، اور اللہ کا حکم اس کے اندر سے نکل جائے تو یہ سب مردار نقشے، یہ مردار جانوروں پر بیٹھا ہو۔ دولت ہے تو یہ ایک مردار جانور کی طرح ہے، جیف و طالب و کلاب، اور مردار کے پاس انسان نہیں آتے، کتے آتے۔ اب اس کے اندر جیسے زندگی کی قیمتی چیز روح ہے، ڈھانچہ نہیں ہے، اسی طرح سے گھر، باہر، بازار، دفتر، سب چیزیں ڈھانچے ہیں، ان کے اندر روح جو ہوگا وہ خدا کا عمل ہوگا جب دین ان کے اندر زندہ ہوگا۔ اب باقی علوم ڈھانچے بناتے ہیں، اور قرآنی علم اس ڈھانچے کی روح آدمی نقشے کے اندر ڈالتا ہے، جس سے اس نقشے کے اندر روح آتی ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے جاننے والوں کی وجہ سے آتی ہے، اور قرآن کی برکت سے روح آتی ہے زندگی کے اندر۔ شادی آدمی کرے گا تو یہ ایک ڈھانچہ ہے، ملعون عمل ہوگا، جب اس میں اللہ کا امر آئے گا تو یہ عبادت بن جائے گا، یہ آخرت کا عمل بن جائے گا۔ کھانا آدمی کھاتا ہے تو یہ ملعون عمل ہے، لیکن جب اس میں حکم اللہ کا زندہ ہوگا تو یہ کھانا آدمی کی عبادت بن جائے گا۔ تو اب عالم دین درزی تو نہیں ہوتا، لیکن درزی کے احکامات عالم جانتا ہے۔ آدمی عالم دین دکاندار تو نہیں ہوتا، لیکن دکاندار کے حلال و حرام کا علم عالم کے پاس ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں عالم نہیں جاتا، لیکن مارکیٹ کے مسائل عالم کے پاس ہوتے ہیں۔ عالم وکیل نہیں بنتا، وکالت کے احکامات عالم کے پاس ہوتے ہیں۔ عالم کے لیے ڈاکٹر نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر کے حلال و حرام بتانے والا علم عالم کے پاس ہوتا ہے، وہ یہ بتائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی، عالم ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے یہ عالم بتائے گا۔ آدمی کے لیے بائی پاس عالم نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کرے گا، لیکن یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے یہ عالم بتا دے گا۔ کسی کے بدن سے خون نکالنا اور چڑھانا عالم نہیں کر سکتا، لیکن یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ عالم بتا سکتا ہے۔ یہ علم جواز اور عدم جواز کا یہ عالم کے پاس ہے، وہ بتائے گا کہ تمہارے یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے۔ عالم جائے گا، وہ بینک کے اندر کھاتہ نہیں کھول سکتا، اس کو نہیں پتا، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہوگی کہ اس کو بینک میں کھاتہ کھولنے کی ضرورت پڑے، اس لیے وہ بینک کے اندر جو واسطہ نہیں پڑا تو وہ نہیں بینک کے اندر کھاتہ کھول سکتا۔ لیکن یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ عالم جو کھاتہ نہیں کھول سکتا وہی تمہیں کھاتہ کھولنے کے لیے حلال و حرام بتا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے یہ میں نے اس میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عظمت امتی دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دین کے بغیر بہت حقیر کر کے پیش کی کہ کوئی دنیا کے اندر اللہ کی نظر کے اندر کوئی حیثیت نہیں، امراء کی نگاہوں کے اندر یورپ اور مغرب کی حیثیت ہوگی۔ خدا کی قسم، ایمان کے بغیر وہ ظاہر ان کے نقشے تو خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات چونکہ زندہ نہیں ہیں،
اور بے حیائی بے شرمی عروج پر ہے۔ جتنی خدا کی لعنت ان کے گھروں پہ برستی ہے، ان کی سڑکوں پر، ان کی دکانوں پر، ان کے دفتروں پر، ان کے جوانوں اور عورتوں پر جتنی خدا کی لعنت برستی ہوگی اور بارش برستی ہے ان کے اوپر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات ان کے اندر قدم قدم پہ وہ اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں ان کی زندگی اچھی لگتی ہے، ہماری جھونپڑی ان کے محل سے اچھی ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان ایسا، پاکستان ایسا، پاکستان ایسا، یہ اپنے اسلامی ملک کی ہم ناقدری کرتے ہیں۔ ہم افغانستان میں رہنے والے ہیں، کہتے ہیں کھنڈرات ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ ممالک اس سے بدتر حالات بھی ہو جائے، یہ کروڑوں اربوں کھربوں گنا یہ امریکہ اور یورپ سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہاں مسجدیں موجود ہیں، یہاں مدرسے موجود ہیں، یہاں دین کی محنتیں موجود ہیں، یہاں حق بتانے والے موجود ہیں، اہل اللہ موجود ہیں، شرم و حیا کا درس دینے والے موجود ہیں۔ ان کے اس خوبصورت نقشوں پہ تو لعنت برستی، جہاں زنا، لواطت، بے حیائی، شراب خوری، ہر گناہ کبیرہ اپنے عروج پر ہے۔ وہ گناہ جو آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، ہر گناہ اپنے عروج کے اوپر ہے، اور اللہ قدم قدم پر ہر گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ جس چیز کا ہم بحیثیت مسلمان تصور نہیں کر سکتے، وہ اعمال ان کے چوراہوں پر، ان کے فٹ پاتھوں پر، ان کے پارکوں کے اندر ایسے کیے جاتے ہیں کہ جیسے ہم عبادت کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں جس شوق سے کرتے ہیں، اور عبادت کرتے ہوئے ہمیں کوئی شرم نہیں آتی، ان کو وہ حرکتیں کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہم کتنا اچھا عمل کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ کو اللہ نے جو معاشرت دیے ہے اور دین کی برکت سے اللہ نے جو ماحول دیے ہیں، اللہ کرے کہ اپنے اس ماحول کی قدر اللہ ہم اور آپ کو نصیب فرمائے، نہیں تو سزا اللہ یہ دے گا۔ جب دنیا کو آدمی عظمت کی نظر سے دیکھے گا تو اسلام کی عظمت اس کے دل سے نکل جائے، پھر کیوں آدمی مسجد میں آئے، کیوں نماز پڑھے، کیوں دین کی محنت کرے، اور کیوں، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا تھا اور ہم سب سمجھتے ہیں، اور یہ اب اور آپ سب کی زبانوں پر یہ باتیں آ رہی ہیں، جو دکاندار پہلے نماز کے لیے 10 منٹ کی دکان نہیں بند کر سکتا تھا کہ میری دکانداری خراب ہوگی، اللہ نے اب مہینوں مہینوں گھر پہ بٹھا دی کہ اب کہاں گئی تمہاری دکانداری، اب جاؤ نہ کھولو دکان۔ پہلے ہڑتال ہوتی تھی، حکومت کی پولیس انتظامیہ ڈنڈے لے کے آ جاتی تھی کہ ہڑتال کرنے نہیں دیں گے جب کوئی کرتے تھے، اب وہ ڈنڈے لے کر آتے ہیں کہ کھولنے نہیں دیں گے، مت کھولو۔ پوری دنیا اللہ نے بند کر دی، تو اللہ نے اپنا زور بتا دیا کہ میں کرنے کے لیے صرف ارادہ میرا چاہیے، ارادہ ہو جائے پوری دنیا کے نظام تہس تہس کر دو۔ اب 3 دن کے لیے کہتے ہیں کہ میں تبلیغ میں جاؤ، 3 دن سے روزہ لگاؤ ایمان سیکھنے کے لیے اور اللہ دین کو پھیلانے کے لیے، ذمہ داری ہے ہماری۔ کہتے ہیں اتنے فارغ کون سے؟ ایک صاحب تھے تو انہوں نے کسی بیان میں لکھوایا کہ میں نے چلے لگاؤں، تو کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا آپ نے کہا تھا میں چلے لگاؤں گا، تو آپ چلے پہ نہیں گئے، آپ نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اس میں لگا ہوا، جب اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو جاؤ۔ اچھا، جب وہ کام سے فارغ ہو گئے تو پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کام سے فارغ ہو گئے، میں مولوی صاحب پیر باچا سڑے تزمہ پکاروں نے خبر سے سنی مصروف ہے، میں اتنا مصروف ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ میرے کتنے کام، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیسے فارغ کر کے بٹھا دوں گا۔ لیکن اب اللہ نے سب کچھ سے، دفتروں سے فارغ کر دیا، دکانوں سے فارغ کر دیا، گھر سے نہیں نکل سکتے، گھر سے نکل گئے، بلا کھڑی ہے، خوف ہے، موت کھڑی ہے سامنے۔ اس لیے میرے دوستو، اب یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے آفتیں اور مصیبتیں اور فتنے بارش کی قطروں کی طرح اس سے بڑھ کر حالات آئیں گے، اس سے سخت حالات آئیں گے اگر اللہ کی طرف انہیں رجوع نہیں کی۔ یہ قاری عبد الرحمن صاحب بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کوٹ کے ان کے قدموں کی خواب تک نہیں پہنچ سکتے تھے، جو اللہ نے اپنے تعلق کے اعتبار سے جو مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ بہت بڑے انسان تھے، وہ دنیا کو سنبھالنے والے ستونوں میں سے ایک ستون تھے۔ جیسے اس کی ستون ہے، پلر ہے، اور یہ پلر گر جائے تو عمارت گر جائے، تو اس دنیا کو بھی سنبھالنے کے لیے جو پلر ہے، جو گرنے نہیں دے رہے ہیں، وہ دنیا والے نہیں ہیں، یورپ اور مغرب والے نہیں ہیں، وہی مسلوں پہ کھڑے ہو کر رونے والے ہیں، جو دنیا کو تباہ ہونے نہیں دے رہے، جن کی وجہ سے اب تک دنیا قائم ہے اور چل رہی ہے۔ ایسے لوگ انہی میں سے ایک تھے، اور انتقال سے یہ 2-3 دن پہلے ہی
साथियों उलमा गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने फरमाया कि ये अल्लाह के आज़ाब है, रुजू अल्लाह की तरफ नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में और मुसीबत की हालात है, इससे सख्त हालात आते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानने वाले, और इस दुनिया से आफतों को ख़त्म करने के लिए भी अल्लाह ने जिनको जरिए और सबब दिए हैं वो मुसलमान हैं। चिराग हमारे पास है, अंधेरा है दुनिया में, रोशनी करने के लिए चिराग हमारे पास है। हम चिराग बुझाएंगे तो दुनिया में अंधेरा होगा, चिराग हमारे पास है, हम इस चिराग को जलाएंगे तो रोशनी होगी। और पूरी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, तबाही से बचाने के लिए अल्लाह ने हमें आमाल दिए, और वो है नमाज है, कुरान की तिलावत है, जिक्र है, दुआएं हैं, बहुत ताकतवर अमल है। तो अल्लाह जल्ल शानो में नवाज़ हो, मुझे भी आप हजरात को भी इस रमज़ान मुबारक को आमाल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमती बनाने की तौफीक अल्लाह हम और आपको नसीब फरमाए। अल्लाह हम और आपको दिल की नरमी नसीब फरमाए, अपने खौफ व खशियत नसीब फरमाए, अपनी ज़ात की तरफ कदम कदम पर रुजू करने की तौफीक अल्लाह हम और आप सबको नसीब फरमाए। तो जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया था, रोज़ाना के आमाल के लिहाज से कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है कि ज़ुबान से भी हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, दिल से भी नदामत ज़ाहिर करें और अल्लाह की जानिब रुजू कर ले। वरना दिल इतने सख्त हो गए कि हालात में तबसरे तो करते हैं, लेकिन हालात से निकलने के लिए जो इलाज अल्लाह बताते हैं उसको निकलने के लिए उसको करने की तौफीक नहीं। ये एहतियात करो, ये एहतियात करो, ये एहतियात करो, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन हकीकी मुअस्सिर जिसकी ज़ात है उसको मनाने की फ़िक्र अभी तक हमारे दिलों के अंदर अभी तक उस अंदाज से पैदा नहीं। लेकिन अगर हम समझ जाए हालात को और रो रो कर अल्लाह को मनाने की कोशिश कर लें, इंशाअल्लाह तो हमारा यही मजमा पूरी दुनिया से आफतों की निजात के लिए काफ़ी है। हम और आप काफ़ी है सही तरीके से अगर हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की इस्तिग़फ़ार करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और ये नियत कर ले कि अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से बचना है और अपने आप को बचाऊँ, और जब गुनाह हो जाए तो फ़ौरन नादिम होकर शर्मिंदा होकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करेंगे। तो तौबा व इस्तिग़फ़ार से ताइब मिन ज़ंबि कमल आदम बला, बड़े बड़े गुनाह की हज़ारों करोड़ों कर ले, तौबा कर ले तो तौबे से अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आप हज़रात को भी सही ज़िंदगी की ईमानी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ حالت وضع میں تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، پروردگار ہم نے نماز پڑھی سحری کی، اور اے اللہ ہم نے نماز پڑھی اور پھر تیرے دین کی باتوں کو سننے کے لیے اے اللہ ہم سب تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم تمام گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اے اللہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے بڑوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، اہل و عیال کو، اے اللہ تمام خاندان والوں کو، محلے والوں کو، اے اللہ وطن والوں کو، دنیا والوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما، سب کے گناہوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں. اے اللہ تو نے خود تیرے نبی نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اور سب کے سب خطا کار اور گناہ گار ہو، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. اے اللہ ہم سب سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما. اے اللہ ہمیں امن نصیب فرما، ہمیں اللہ عزت صحت راحت دولت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بدن میں سلامتی، اے اللہ صحت عمر میں اے اللہ برکت عطا فرما. اے اللہ بدنوں میں صحت عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، معیشت میں راحت عطا فرما، علم میں زیادتی نصیب فرما. اے اللہ ذہن میں اے اللہ قوت پیدا فرما، ہماری استعدادوں کو بڑھا دے مولا. قرآن و ہمارے دل اور دماغ کو اے اللہ ہدایت کے نور سے، قرآن اور حدیث کے نور سے منور فرما دے مولا. ہمارے دلوں سے ذنب و سیاہی کو دھولے، اے اللہ پردوں کو ہٹا دے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے.
اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ موت کے وقت کی شرمندگی سے بچا لے، قبر کے اندر کی تنگی سے بچا لے، اے اللہ قبر سے اٹھنے کے بعد برزخی زندگی میں رسوائی سے بچا لے، میدان محشر میں شرمندگی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دربار میں سرخروئی کے ساتھ حاضری مقدر فرما دے، اس دن کی ذلت سے، اس دن کی شرمندگی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اس دن شرمندہ نہ فرما، اے اللہ نبیوں کے سامنے شرمندہ نہ فرما، اپنے محبوب کی نگاہوں میں اے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ فرما، اپنے بڑوں کی نظروں میں شرمندہ نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں رسوائی سے بچا لے، اے اللہ اس دن کی شرمندگی سے بچا لے۔ اے ہمارے کریم خدا ہمارے لیے اعمال نامہ اے اللہ دائیں ہاتھ میں ہم کو نصیب فرما دے، اس دن کی اللہ وحشت اور تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے عذاب کو ہٹا دے، پوری دنیا سے آفتوں کو ہٹا دے، مصیبتوں کو ختم فرما دے، بریات سے اے اللہ حادثات سے، سانحات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ دین و دنیا کی تمام خوشیاں اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین کی سرزمین پہ رہنے والوں کو اے اللہ دین کی محنت کے لیے کھڑا فرما، اے اللہ 100% اتباع سنت نصیب فرما۔ اے ہمارے کریم خدا حرمین کو دین کی محنتوں کا مرکز بنا، اے اللہ وہاں کے رہنے والوں کو اے اللہ صحابہ کی اولاد ہے، ان کی رگوں میں صحابہ کا خون ہے، مولا کریم اس خون کو گرد کروا لے، اے اللہ دین کی محنت کے لیے ان کو دل سے اٹھا لے، اے اللہ وہاں سے بے حیائی کو ختم فرما، اے اللہ غوریانی کو ختم فرما، بے دینی کو ختم فرما، پوری دنیا سے رشوت کو، سود کو، خیانت کو، ظلم کو، دھوکے کو، ملاوٹ کو، فراڈ و فریب کو اے اللہ ختم فرما دے۔ اے ہمارے کریم خدا ہمارے لیے دنیا میں سکون والی زندگی دنیا بنا دے۔ اے اللہ موت کے وقت بھی ایمان خاتمہ نصیب فرما دے، ایمان پر اے اللہ جب تیرے دربار میں حاضری ہو کامیابی ہم سب کو نصیب فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو، ذکر کو، اذکار کو، اعمال کو، خدمات کو پروردگار کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اسلام پذیرہ بنا دے، اے اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا نظام عطا کر دے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں اسلام کو اے اللہ بلندی نصیب فرما دے، مسلمانوں کو خوشی نصیب فرما دے، امن و سکون والی زندگی سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنی بیمار ہے سب کو صحت و شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست اور ساتھی بھی بیمار ہے، رشتہ داروں میں بیمار ہے، اے اللہ دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کو سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ جس جس نے دعاؤں کی لکھا ہے اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ بے صدری کی بیماری سے، لا علاج بیماری سے، بے چارگی کی بیماریوں سے، اے اللہ محتاجی کی بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، موجودہ بیماری سے اے اللہ اس وبا اور آفت کو پوری دنیا سے ختم فرما، تمام مسلمان ملکوں سے اے اللہ اس کے رخ کو تبدیل فرما، ہماری مسجدوں، مدرسوں، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، ہمارے بڑوں، ہمارے محلے، ہمارے گھروں، ہمارے بازاروں، ہمارے دفتروں سے، ہماری مارکیٹوں سے اے اللہ اس وبا کو ختم فرما دے، اے اللہ اس عذاب کو، آفت کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے پورے ماحول کو اے اللہ ان وباؤں سے پاک فرما دے۔ اے ہمارے کریم خدا ہمیں راحت والے، سکون والی خوشی نصیب فرما، خوشی نصیب فرما، مسجدوں کی، مرکزوں کی رونقوں کو اے اللہ پھر سے بحال فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے ہمارے کریم خدا ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے بندے ہیں، فقیر ہیں، ملک ہیں، اے اللہ تیرے دربار کے اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہمارے کریم خدا ہم سب کے ہاتھ اٹھائے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، معذور بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، سب کے سب تیرے بندے ہیں، ماں باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ہے، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تیرے بندے ہیں مولا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی گندگی میں پھینکتے نہیں ہیں، اے اللہ ماں باپ جب اپنے بچوں کو گند میں دیکھتے ہیں تو پھینکتے نہیں ہیں، بے رخی نہیں کرتے، پاک کر کے، صاف کر کے، گود میں بٹھا کے پیار کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بھی پیار فرما دے، ہمیں بھی صاف فرما دے، ہم سے پیار فرما دے، غضب کی نگاہوں کو ہٹا دے، ناراضگی کو ختم فرما دے، ہم سے محبت فرما دے، اے اللہ شفقت کی نظر متوجہ فرما دے، اے اللہ دین کو اور دین والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، اے اللہ تمام اداروں میں اے اللہ عدلیہ میں، انتظامیہ میں، پولیس میں، فوج میں اے اللہ دین کو زندہ فرما دے، تمام طبقات کو دین نصیب
نصیب فرما دے. دین کی برکت سے ہم سب کو آپس کے اندر جوڑ دے. دنیا کے باطل کو ہدایت عطا فرما جن کے مقدر میں نہیں اس کو نابود فرما. اے اللہ پاش پاش فرما. اے اللہ ملک پر اپنی گرفت کا ہاتھ ڈال دے. اے اللہ ہمیں امن نصیب فرما, بہتری نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو مولا کریم اے اللہ ان روزے کے اعمال کی برکت سے, اس مہینے کی برکت سے اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین 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 برحمتک یا